لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم، یقیناً سب انسان لازمی طور پہ بہت بڑے خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس خسارے سے وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، کمال محبت کرنے والے ہیں آپ سے، آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنے والے ہیں، 10 سال تک خدمت کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آئے اور اس نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر گردن کو اتنے زور کے ساتھ کھینچا، جذبہ جذبۃ شدیدہ، اتنی قوت سے، طاقت سے اور شدت سے کھینچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گردن مبارک کے اوپر چادر کے نشان پڑ گئے۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا کہ کیا چاہتا ہے، تو اس نے کہا مر لی من مال اللہ الذی اعطاک، جو مال آپ کے پاس ہے یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں میرا حق ہے، مجھے بھی دیں۔ میں اور آپ، ہمارے معاشرے کا کوئی فرد اگر اس موقع پہ ہوتا، اس کے ساتھ ایسے ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ قربان جائیے امام کائنات علیہ السلام کی شخصیت پہ، آپ کے حلم پہ، آپ کے صبر پہ، آپ کے حوصلے پہ، آپ کی برداشت اور قوت برداشت پہ۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اعرابی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، وَأَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، اور کہا کہ جاؤ، جو اس کی ضرورت ہے، جو یہ مانگتا ہے، اس کو دے دیا جائے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، لیکن ہمارے ہاں حوصلے کتنے چھوٹے ہیں، ظرف کتنے تنگ ہیں، خیالات کتنے پست ہیں، برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی کمزور ہے کہ ایک ایک بات پہ ہم آپے سے باہر بھی ہوتے ہیں، طیش میں بھی آتے ہیں، لال پیلے بھی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ قتل بھی ہو جاتا ہے، گن بھی اٹھا لی جاتی ہے، طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، بھائیوں کے رشتے بھی منقطع ہو جاتے ہیں، یہاں تک بھی کہہ دیا جاتا ہے تم نے تو میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کے بعد میری اور تیری راہیں جدا ہیں۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صرف ایک پہلو صبر کا بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے حلم۔ جیسا کہ میں نے ایک خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے واضح کیا تھا، قرآن مجید نے 90 مقامات کے اوپر صبر کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید نے ایمانداروں کی کامیابی کو صبر کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن مجید نے جنت کا جو راستہ ہے وہ صبر ہی کو بیان کیا ہے۔ اہل ایمان کا جنت کے دروازے پہ جب فرشتوں نے استقبال کرنا ہے تو انہوں نے ان کو سلام پیش کرتے ہوئے جو سب سے پہلا تبصرہ کرنا ہے، سلام علیکم بما صبرتم، اے جنتیوں ہم تمہیں سلام کرتے ہیں کیونکہ تم نے صبر بہت کیا۔ یہ ایک بہت جامع لفظ ہے، اور صبر ہی کی ایک قسم ہے حلم۔
جب انسان کو غصہ دلایا جا رہا ہو، جب انسان کو اشتعال دلایا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ ایسی باتیں، ایسی حرکتیں، ایسے معاملات کیے جا رہے ہوں کہ اس کے اندر اشتعال پیدا ہو رہا ہو، غصہ پیدا ہو رہا ہو، تو اس کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کیفیت کے اندر عقل مندی کے ساتھ رد عمل دینا اور جذبات میں، اشتعال میں نہ آنا، صبر کی اس قسم کو حلم کہتے ہیں، الحلم۔ اس کو ہم اپنی زبان میں تحمل کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو برداشت بھی کہہ لیتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو حوصلہ بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ صبر کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ حلم کے لیے بھی ہیں، لیکن بالخصوص آج کے اس خطبہ جمعہ میں صبر کی یہ قسم حلم، کہ جب غصہ اور اشتعال کی کیفیت ہو پھر بھی انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، اس کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ضبط النفس عند ہیجان الغضب، انسان کو غصہ دلایا جا رہا ہو اور اس وقت بھی انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے اوپر ضبط کرے اور مناسب رد عمل دے، تو اسے حلم کہتے ہیں۔ حلم کا بنیادی طور پہ معنی عقل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب آپ کو غصہ دلایا جا رہا ہو تو اس وقت دو قسم کے رد عمل ہو سکتے ہیں۔ ایک رد عمل ہے بغیر سوچے سمجھے، اشتعال میں، غصے میں، جذبات میں آ کے کوئی بھی ری ایکشن، کوئی بھی رد عمل دینا، وہ جہالت ہے۔ اور اگر وہ رد عمل سوچ پہ مبنی ہے، ٹھہراؤ پہ مبنی ہے، عقل پہ مبنی ہے، نتائج کو دیکھ کے، اینڈ کو دیکھ کے، ریزلٹ کو دیکھ کے دیا جا رہا ہے، تو اس رد عمل کو حلم کہتے ہیں، برداشت کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ صبر بھی اللہ کی صفت ہے، حلم بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور حلم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی صفت ہے کہ مجھے بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے علم پہ چل رہا ہے اور حلم پہ چل رہا ہے۔ اپنے علم سے چلا رہے ہیں اور حلم سے چلا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اس صفت کو بیان کیا ہے تو کئی مقامات پہ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ علیم حلیم، اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور پھر بھی اس کے اندر حلم ہے۔ بعض دفعہ ہم اس لیے برداشت کر جاتے ہیں کہ ہم اس کو پوری طرح جانتے نہیں ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک شب کو، ایک ایک صبح کو، ایک ایک دوپہر کو، ایک ایک شام کو، ایک ایک خطا کو پوری طرح جانتا ہوں، حلیم، اور اس کے باوجود میں برداشت کرتا ہوں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفور حلیم، میں صرف برداشت ہی نہیں کرتا، میں تمہاری غلطیوں پہ پردے بھی ڈالتا ہوں اور برداشت بھی کرتا ہوں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکور حلیم، میں صرف یہی نہیں کہ برداشت کرتا ہوں، بعض دفعہ انسانوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک غلطی کو دیکھ کے ساری کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ نے، آپ کی بیوی نے 40 سال اپنی زندگی کے آپ کے گھر میں لگا دیے اور 40 سال کے بعد کوئی غلطی ہو گئی تو بس ایسے اس کی زندگی کی محنتوں پہ پانی پھیرا کہ سب کچھ ہی آپ بھول گئے۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں شکور حلیم، میں وہ برداشت کرنے والا ہوں کہ برداشت کرنے کے باوجود ایک ایک نیکی کو سنبھال کے بھی رکھتا ہوں اور اس کی قدر بھی کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہے، اور صحیح بخاری میں اس کو دعاء الکرب کہا گیا، اہل علم نے اسے دعاء الکرب کہا ہے۔ جب اللہ کے نبی پریشان ہوتے، حالات کے ستائے ہوتے، پریشانیاں اور دکھوں کے اندر مبتلا ہوتے تو تب آپ وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر اللہ کی یہ دو صفتیں ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اے اللہ تیرے سوا پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، العظیم الحلیم، تو عظیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ بعض دفعہ ہم اس لیے بھی برداشت کرتے ہیں
کہ ہم ریئیکشن دے نہیں پاتے، رد عمل دے نہیں پاتے، ہم کمزور ہوتے ہیں، تو اصل میں وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ تو ہماری کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں العظیم الحلیم، میں عظیم بھی ہوں، عظمتوں والا بھی ہوں، طاقتوں والا بھی ہوں، سب کچھ کر بھی سکتا ہوں، الحلیم، اور اس کے باوجود میری صفت ہے کہ میں برداشت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حلم، تمام انبیاء کی صفت ہے حلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی ہستی کو اس وقت تک نبوت کا تاج نہیں پہنایا ہے جب تک اس کی فطرت میں، جب تک اس کی طبیعت میں، جب تک اس کی عادات کے اندر، اخلاق و اطوار کے اندر حلم نہیں دیکھا ہے۔ تو حلم ان صفات میں سے ہے جو ہر نبی کی صفت رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التؤدہ والاقتصاد والصمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوہ، ٹھہراؤ اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، ظاہری طور پر بھی اچھے طور اطوار، اچھا لباس، اچھے انداز اپنانا، یہ نبوت کے حصوں میں سے 24 حصے۔ ساری مخلوقات جمع ہوں گی تو اللہ اپنے اس بندے کو بلائیں گے اور اس اپنے بندے کو بلا کے اس کے سامنے جنت کی حوروں کو کھڑا کر دیں گے اور اس سے کہیں گے ان میں سے جو حوریں، جنت کی حوروں میں سے بھی جو اعلیٰ ترین حوریں تجھے پسند ہیں، وہ آج اے میرے جنتی غصے کو پی جانے والے، میں جنت میں تیرے ساتھ روانہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے دنیا کی کوئی کامیابی اس صفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صبر مطیۃ النجاح ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ زندگی اگر سواری ہے تو صبر اس کی لگام ہے۔ جیسے سواری کے منہ میں لگام نہ ہو تو وہ آپ کو ادھر ادھر لے جائے گی، راستے سے بھٹک جائے گی اور آپ کی منزل گم ہو جائے گی۔ اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا ہے اور آپ بالکل طیش کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اشتعال کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بالخصوص اس صفت کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ایک بات پہ ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، ایک ایک بات پہ ہم اپنا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر ہم اپنی برداشت کو ایسے جیسے ہمارے اندر یہ صفت موجود ہی نہیں ہوتی اس طرح کا رد عمل دیتے ہیں۔ تفصیلات میں جائے بغیر میں آپ کو باقاعدہ گنوانا چاہوں گا کن کن مقامات پہ صبر کی، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے کیسے کیا کرتے تھے، اور اس روشنی میں تاکہ ہم جائزہ لے لیں کہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی کہاں کہاں ضرورت ہے۔ سب سے پہلا موقع گنتے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، حتیٰ کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ بھی برداشت والا رویہ اختیار کرتے تھے۔ دین کے دشمنوں میں مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، منافق بھی تھے، اور تینوں ہی طبقوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جس طرح حوصلے سے کام لیا ہے، برداشت سے کام لیا ہے، دانشمندی سے کام لیا ہے، حلم سے کام لیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے اور مینارہ نور ہے، جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، بصیرت ملتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر کافر کو ایک جیسا ہی ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن سیرت سے، قرآن مجید سے، حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ کافروں کو 4 قسموں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان 4 قسموں میں سے ہر قسم کے ساتھ علیحدہ طریقے سے، علیحدہ مقام پہ ڈیل کیا جاتا ہے، بلکہ ان 4 قسموں میں سے بھی ہر کافر کی نیچر کو دیکھتے ہوئے، اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، اس کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور یہ 4 قسمیں ایسی ہیں کہ اس پہ اہل علم کا، تمام اسکول آف تھاٹس کا اور تمام کے تمام مکاتب فکر کا، ان کی فقہ کی کتابوں میں اجماع پایا جاتا ہے، اتفاق، ان سب کے اوپر اتفاق ہے، یعنی کسی ایک شخص کی رائے نہیں ہے۔
سب سے پہلی قسم کے کافر وہ ہیں جن کو حربی کہا جاتا ہے، جو دین کے ایسے دشمن ہیں کہ تلواریں اٹھا رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، ہماری جانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ہماری زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور ہماری لاشیں تڑپا رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف صبر یہی ہے کہ جہاد ہو، قتال ہو، انسان ڈٹ جائے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اپنی معاشی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے یا طرح طرح کی چیزوں کو بہانہ بناتے ہوئے پسپائی اختیار نہ کرے، ذلت اختیار نہ کرے۔ ان کے خلاف برداشت یہی ہے کہ میدان جہاد میں انسان اترے اور پوری قوت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اترے۔ اس لیے جہاں بھی میدان جہاد کا تذکرہ ہے تو سر فہرست اس میں صبر کا تذکرہ ہے۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، اور دشمن کے خلاف نبردآزماں ہونے کے لیے تیار رہا کرو، اور ہر حال میں اللہ کے احکام کی پابندی کیا کرو، اس سے تم کامیاب ہو جاؤ۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ جایا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے ذکر کیا کرو، اور ایک مقام پہ ساتھ اضافہ کیا، صبر کا دامن تھامے رکھا کرو، اس سے تمہارے اوپر رحمت کا نزول ہوگا، رحمت نازل ہوگی۔ اس طرح کے کافروں کو حربی کافر کہتے ہیں۔ اب جن کے خلاف یہ والا صبر تھا وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا، اور پوری امت سے نہیں ہو رہا، اور ہزاروں لاکھوں گورنمنٹ نے ان کو شہریت نہیں دی، کسی ریاست نے ان کو شہریت تو نہیں دی، لیکن کسی عام مسلمان کا وہ دوست ہے یا اس کا جاننے والا ہے یا اس کا بزنس پارٹنر ہے، اور اس نے اپنے گھر میں اس کو امن دے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا مہمان ہے، میرے پاس آیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلمون تتکافأ دماؤہم یسعی بذمتہم ادناہم، مسلم معاشرے میں سے ادنا ترین بھی کوئی شخص کہہ دے کہ میں اس کو امن دیتا ہوں، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرے گھر میں آ گیا ہے، تو تمام مسلمانوں کے اوپر اس کے دیے ہوئے امن کی لاج رکھنا فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کو مستأمن کہتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ کافر ہیں جن کو معاہد کہا جاتا ہے، وہ کافر جن کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو، جیسے پاکستان کا چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، بے شک وہ نان مسلم ہوں، لیکن ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس معاہدے کی وجہ سے اس کی پاسداری ضروری ہو جائے گی۔ تفصیل میں جائے بغیر ایک حدیث سنا کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قتل معاہدا لم یرہ رائحة الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 40 عاما، جس نے کسی ایسے کافر کے اوپر ہاتھ اٹھایا جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا اور پھر بھی اس نے اس کو مار ڈالا، اللہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے مسافت سے آ رہی ہوتی ہے۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، وہ کفار جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے، تمہاری بچوں کو عورتوں کو مارا نہیں ہے، تمہارے خلاف انہوں نے جنگ نہیں کی ہے، ان کافروں کے بارے میں اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے اس بات سے ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے بارے میں اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے اس بات سے کہ ان کے ساتھ تم انصاف کرو۔ ان اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح کے بعض مشرکین اور کفار کے تحائف بھی قبول کیے اور ان کی دعوت بھی قبول کی۔ تو پہلا یہ موقع ہے جہاں ہمیں پوری دانش مندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حلم کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور پوری دانائی کے ساتھ رد عمل دینا ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی مذہبی مخالفین ہیں یا دین کے مخالفین ہیں، ان سب کی ایک ہی قسم نہیں ہوتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے
کہ کون کس کیٹیگری کے اندر اور کون کس قسم کے اندر ہے، اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے مطابق ہی اسے ڈیل کیا جائے گا۔ برداشت کا دوسرا اہم ترین موقع یہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کی شخصیت پہ اعتراض کرتا ہے، آبجیکشن کرتا ہے، تو انسان اس میں اپنی انسلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا میرے اوپر یہ اعتراض کیا گیا ہے، تو اس وقت انسان رد عمل دیتے ہوئے جذبات سے باہر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے آپ کے اوپر ڈائریکٹ کسی نے اعتراض کیا ہے یا انڈائریکٹ اور بالواسطہ اعتراض کیا ہے۔ جب بالواسطہ آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں فوری طور پہ کچھ بھی نہ کہیں، خاموش ہو جائیں، کیونکہ پہلا کام یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں۔ ممکن ہے جو بیچ میں آ کے بتا رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہو، یا اس نے چھوٹی بات کری ہو، اس نے بڑھا دی ہو، اس نے کوئی اور بات کی ہو، اس نے کوئی اور سمجھی ہو۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ خوب اس خبر کی تحقیق کریں کہ اس نے ایسے کہا بھی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات اس نے کی بھی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی تسلی کی جائے گی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس کی تحقیق کیے بغیر فوراً رد عمل دے دیا اور فوراً اپنا تبصرہ کر دیا، تو یاد رکھیے وہ تو جھوٹ کہہ رہا تھا، لیکن آپ کا جو رد عمل ہے وہ تو آپ نے دیا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں تو لکھا جائے گا، آپ تو اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ نے تو خود کہا ہے، آپ کا تو حساب ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں حنین کے موقع پہ، اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دے دیے، ایک اور کو 100 اونٹ دے دیے۔ کچھ لوگوں کو پتہ چلا، وہ کہنے لگے ان هذه قسمہ ما اريد بها وجه اللہ، یہ جو اللہ کے پیغمبر اس موقع پہ مال تقسیم کر رہے ہیں، اس کو بھی 100 اونٹ دے دیے، اس کو بھی 100 اونٹ دیے، اس کو نہیں دیے، فلاں کو نہیں دیے۔ ان کے ذہن میں یہ اشکال، شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ قدیم مسلمان ہے، اس کو نہیں دیا، وہ اس سے قدیم مسلمان ہے، اس کی سروسز خدمات زیادہ ہیں، اس کو نہیں دیا۔ اقرا کو 100 اونٹ، اس کو 100 اونٹ دے دیے، لیکن اس ظالم نے یہ الفاظ کہہ دیے ان هذه قسمہ ما اريد بها وجه اللہ، یہ ایسی تقسیم ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا طلب نہیں کی گئی ہے، کچھ اور ہی مقصد ہے۔ نبی علیہ السلام تک یہ الفاظ پہنچتے ہیں تو جس خوبصورتی کے ساتھ آپ دفاع کرتے ہیں، آپ تقسیم کرتے ہیں، آپ وضاحت کرتے ہیں، وہ ہماری تاریخ میں ایک روشن مثال ہے۔ بعض دفعہ ایک خارجی شخص اور ایک بدبخت شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے سامنے کہا اعدل یا محمد، اے اللہ کے نبی انصاف کریں، انصاف کریں، یہ آپ کیسی تقسیم کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ جب اس ظالم نے کہا اس کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں چاہی گئی ہے، کوئی اور ہی اس ظالم کا مطلب تھا مفاد ہے، تو آپ نے کہا نا امین من فی السماء، میں حیران ہوں تمہارے اوپر، اللہ اپنے دین کے بارے میں مجھے امانت دار سمجھتا ہے اور میرے سینے پہ فرشتے کو نازل کرتا ہے، قرآن کی آیات کو نازل کرتا ہے، اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مجھے اللہ امانت دار سمجھ کے میرے اوپر وہی نازل کرتا ہے، اور تم اس دنیا کے مال کے اوپر میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہو۔ آپ کی بصیرت، آپ کی دانائی، آپ کی حکمت، انسان اس کے اوپر حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی اعتراض ہے، اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب بنتا ہے، جواب دینے کی بجائے فوراً اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ کرنا، اشتعال میں آ جانا، غصے میں آ جانا، یہ سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے یا اعتراض کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ بعض نوجوانوں نے جب ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی بات اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں کر دی کہ آپ علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں ان نوجوانوں کو جو کل تک ہمارے مد مخالفت دے رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جو خوبصورت رد عمل دیا وہ رہتی دنیا تک ایک عظیم مثال ہے۔
آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، انصار کو جمع کیا اور کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، کہی ہے کسی نے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے نوجوان لڑکوں نے جو جذباتی قسم کے ہیں انہوں نے کہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ جس خوبصورت ترین طریقے سے رد عمل دیا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے حلم کیا ہوتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، برداشت کیا ہوتی ہے، حوصلہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے انصار، کیا یہ حقیقت نہیں ہے تم سب بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں متحد کر دیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے تم پست تھے، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں اونچا کر دیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے تم سب بھٹکے ہوئے تھے، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں ایک عظیم دین اور ہدایت سے ہمکنار کر دیا؟ وہ جی 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 کہتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اچھا تم بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی، جب آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا تو ہم نے مدینے میں آپ کو پناہ دی، جب آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ انصار اس پہ خاموش ہیں۔ پھر آخر میں آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی بھیڑیں، دنیا کی بکریاں، دنیا کا مال، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بھیڑیں اور بکریاں لے کے جا رہے ہوں گے، اور اے انصار کے لوگوں تم اپنے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو لے کے جا رہے ہو گے؟ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا تمہارا وہ تعلق ہے، لوگوں کا تعلق بیرونی لباس والا ہے، میرا انصار کے ساتھ وہ تعلق ہے جو اس لباس کا ہوتا ہے، جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوا ہوتا ہے۔ پھر سب کے سب کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور آنسو بہاتے بہاتے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہمارے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں، ہمارے نوجوان لڑکوں نے اس طرح کی باتیں کر دی تھیں۔ کس طریقے سے آپ اس موقع کے اوپر ڈیل کر رہے ہیں اور معاملات کو سمجھا رہے ہیں، اور کبھی آپ وضاحت کر دیتے ہیں کہ میں مال اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوتا کہ اس کی سروسز یا اس کی خدمات زیادہ ہیں، بعض دفعہ میں اس وجہ سے مال کسی کو زیادہ دے دیتا ہوں کہ نیا نیا وہ مسلمان ہوا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ دین قبول کرنے کے بعد میں کلاش، فقیر اور مفلس نہیں رہا، یہ ریاست، یہ دین، یہ پیغمبر میری مالی ضروریات کو ہی پورا کر سکتا ہے، اور جو میرے قدیم صحابہ جان ساران ہیں ان کو اس طرح کے مال کی لالچ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری حکمتیں آپ کبھی اس کی وضاحت بھی فرما دیتے۔ تیسرا موقع جو زندگی میں برداشت کا اہم ترین موقع ہوتا ہے اور شاید سب سے مشکل موقع ہوتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے حوصلے سے کام لینا، برداشت سے کام لینا۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ آج کا مسئلہ ہے، یہ تو شروع ہی سے رہا ہے کہ جتنا کسی کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہاں امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے، آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میں یہاں اگر مہینے کے بعد آتا ہوں تو میری برداشت کا امتحان یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، اور آپ کی برداشت کا امتحان یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ ہم نے تو مہینے بعد کبھی ملاقات کرنی ہے، مصنوعی طور پہ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت، امن، پیام، مسکراہٹ وقتی عارضی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ ایک دکاندار اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے چند ٹکوں کے لیے سمائل پاس کر سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اور ایک آفس والا آفس کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی ملازمت کی مجبوری کی وجہ سے ظاہری طور پہ بڑا خوش اخلاق ہو سکتا ہے۔ انسان کی برداشت کا امتحان رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہوتا ہے، اور رشتہ داروں میں بالخصوص اہلیہ اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اور رویہ کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی آتا ہے، کہتے ان لی قرابہ اصلهم ويقطعونني واعطيهم ويحرمونني واحلم عنهم ويجهلون علي۔ 3 شکایتیں کرتا ہے۔ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے میں ان کو دیتا ہوں، وہ ٹوٹتے ہیں میں ان سے ملتا ہوں، ان کی غلطی ہو جائے میں برداشت کر جاتا ہوں، انہوں نے کبھی برداشت نہیں کیا، مجھے کبھی کوئی فائدہ نہیں دیا، میرے ساتھ جڑنے کی کوشش نہیں کی، تو میں کیسے ان کے ساتھ
رہ رہا ہوں، میرا اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انک اذن تصفهم المل ولن يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، وہ خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اور جب تک تو اپنے اس حوصلے اور برداشت، رویے اور اخلاق پہ قائم رہے گا، میں اللہ کا پیغمبر تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن اسی سے انسان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، اسی سے اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور گھر والی کے معاملات کو برداشت کرنا، امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہماری ایک ماں جی کے گھر میں ہماری دوسری ماں جی کوئی تحفہ بھیج دیتی ہیں، اور ہماری وہ ماں جی جس کے گھر میں آپ تھے ان کو غصہ آ جاتا ہے، غیرت آ جاتی ہے، باری میری ہے، گھر میرا ہے، اللہ کے نبی میرے پاس ہیں، کھانا یہ بھیج رہی ہے، تحفہ یہ بھیج رہی ہے۔ تو جو خادم برتن میں چیز لے کے آیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہماری یہ ماں جی یوں زور سے اپنا ہاتھ برتن کے اوپر مارتی ہیں، برتن نیچے گر جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کھانا بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دونوں جہاں کے سردار تشریف فرما ہیں، اور میں حیران ہو گیا اس حدیث کو پڑھ کے۔ آپ علیہ السلام ٹوٹے ہوئے برتن اور اس پیالے یا باؤل کے ٹکڑے اکٹھے کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں غارت امکم، کوئی بات نہیں، عورت ذات میں غیرت بڑی ہوتی ہے، تمہاری اس ماں کو غیرت آ گئی کہ میرے گھر میں کھانا اس نے کیوں بھیجا ہے۔ بس اتنی بات کی ہے، اور کہا کہ یہ برتن جو ٹوٹا ہے اس کی جگہ صحیح نیا برتن لے کے آؤ۔ وہ نیا برتن لائیں اور ہماری اس ماں کے گھر بھیجا جس کا برتن ٹوٹا تھا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں امام کائنات علیہ السلام کے گھر میں، یعنی اپنی بیٹی کے گھر میں گیا، اور کیا منظر دیکھتے ہیں کہ ماں جی عائشہ کچھ اونچی آواز ان کی ہوئی ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہوا، یا ابنت ام الرومان، ام رومان کی بیٹی، اللہ کے نبی کے گھر میں تمہاری آواز اللہ کے نبی سے اونچی ہو رہی ہے۔ یوں اپنا ہاتھ اٹھایا، ایمانی غیرت میں آ کے، صدیقیت میں آ کے، پیغمبر کی محبت میں آ کے اپنی بیٹی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، حدیث میں الفاظ ہیں، یوں ہاتھ اٹھایا لیلطمہا، تاکہ ایک تھپڑ لگائیں کہ اللہ کے پیغمبر کا احترام، اور آپ کے احترام کے باوجود آپ کی آواز اتنی اونچی کیوں ہو رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق کے ہاتھ کو پکڑ کے پیچھے ہٹا دیا۔ پھر جناب صدیق باہر چلے گئے اور آپ نے ماں جی عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو تمہیں تھپڑ پڑنا تھا، میں نے بچا لیا نا، میں نے بچایا نا تمہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ یہ چاہتے تھے کہ چلیں عائشہ جو ناراض ہیں خوش ہو جائیں، وقتی طور پہ خوش ہو جائیں۔ پھر ایک اور موقع پہ آپ تشریف لائے، جناب صدیق امام کائنات کے پاس بہت مسکراہٹ تھی، محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کے نبی ماں جی عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو جناب صدیق نے کہا اشرکنی فی سلمکما، پہلے میں ایک دفعہ آیا تھا تو پریشانی والا ماحول تھا اور مجھے اس میں آ کے ایسے حصے دار بننا پڑا، اور آج یہ محبت والا ماحول ہے تو میری درخواست ہے اس میں بھی مجھے حصے دار بنا لیں۔ حوصلہ، برداشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے دل کے اندر بغض نہ رکھا کرے، ان رضی منہا خلقا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی بیوی کے اندر ایک عادت ایسی ہے جو اسے پسند نہیں ہے تو اس کی بیوی کے اندر بہت ساری عادات ایسی بھی ہوں گی جو اسے پسند ہوگی۔ تو آپ اس پہلو پہ توجہ دلا رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو برداشت کرنے کا معاملہ، بھائیوں کو برداشت کرنا، بہنوں کو برداشت کرنا، ماموں کو، انکل کو، کزنز کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، عزیزوں کو،
اپنے گھر والوں کو ان کی کمی کوتاہی اس کو برداشت کرنا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہمیں ایک خاص صفت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ برداشت کے کون کون سے اہم مواقع ہیں جو ہمیں سیرت طیبہ سے معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور کیسے یہ برداشت انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، یا شریعت نے اس حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ رب کریم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اعلیٰ ظرف نصیب فرمائے، حوصلہ نصیب فرمائے، قوت برداشت نصیب فرمائے، اور صبر کی جو عظیم طاقت ہے یہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔